وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
ماشاءاللہ۔ محترم احمد مصطفیٰ ولد غلام عباس ادارہ حاضہ کے متعلق اپنی خوبصورت آواز میں سورۃ الرحمن کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جن لوگوں کی قرآن سن کر طبیعت میں خوشی اور فرحت آئی ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کے تعارف میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ربائی لکھی ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس بندے کو سمجھ آئے اس سے بات ہو رہی ہے۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو پھر حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں پھر اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ برادران مکرم، آج کی یہ خوبصورت بزم جو کہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ امن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سر العزیز آج وہ پودا بار آور ہو چکا ہے، پھل آور ہو چکا ہے جس کو انہوں نے سینچا تھا۔ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے مولانا حاجی رحمت اللہ صاحب اور مولانا شیخ احمد صاحب یقیناً یہاں پر جو ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور ان کی مزار پر انوار کے سائے میں بیٹھ کر یہاں محفل پاک کا انعقاد ہو رہا ہے، اس مرکز مبارک میں اللہ کی کروڑوں رحمتیں انہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ کھڑے ہو کر قرآن حضرات کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ امامی احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ 2 منٹ چل رہا ہو بس کئی سوال ہوتا ہے بس تھلے ہوتا کتنی رکھنا، ٹھیک ہے؟ ایسا کھڑے ہو کے نا دوستان محترم، الحمدللہ بٹن ہے رتا بٹن۔ آج کی اس بزم کے اندر سٹیج کی زینت بنے سید السادات، قوم کے سادات، پیر سید حافظ محمد عثمان شاہ صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ، اور آپ کے ساتھ ہماری بزم کے مہمان خصوصی قاری القرہ، فخر القرہ، عزت مآب جناب محترم و عزیزم قاری جنید انیس نعیمی صاحب، اور ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن استاد القرہ و استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیس احمد نعیمی سیالوی صاحب، آپ ہماری بزم میں تشریف لائے۔ جملہ قرہ حضرات کو آج کی بزم میں اسٹیج کی زینت بننے پر صمیم قلب کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ محترم سامعین، میں تعارف کروانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ادارہ حاضہ نے ان سال 16 ایسے طلبہ کو قرآن مجید کا اعزاز عطا فرمایا ہے جو آج اپنے سر پر دستار فضیلت سجائیں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان طلبہ کا نام لیا جائے گا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ان میں سرفہرست حافظ علی احمد ولد ریاض احمد جو چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ محمد احمد ولد احمد شیر وہ بھی چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ بھی سند اعزاز حاصل کریں گے۔
حافظ محمد وسیم ولد محمد صدیق لالیے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اعزازی دستار بھی حاصل کریں گے اور اعزازی سند بھی۔ حافظ منیب الرحمن ولد محمد یوسف چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سند اعزاز حاصل کریں گے۔ حافظ منیب حسن ولد محمد یوسف یہ بھی چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ محمد ارشد ولد ریاض احمد چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ علی حسن ولد عمر دراز یہ بھی چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آج دستار فضیلت وصول کریں گے۔ حافظ علی فراز ولد احمد علی کھرل صاحب جو کہ چک 12 ٹھٹا کھرلا سے ہیں، الحمدللہ قرآن مجید یاد کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ حافظ محمد عثمان ولد محمد علی چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ محمد بلال ولد عبد الغفور صاحب انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا۔ اور حافظ طارق عظیم ولد ممتاز حسین آستانہ عالیہ محمدی شریف کے نوا سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں اس مدرسے میں شب و روز محنت کر کے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حافظ ضیاء مصطفیٰ ولد حضرت مولانا حافظ سعد اللہ صاحب الحمدللہ حافظ کا بیٹا حافظ، عالم کا بیٹا انشاءاللہ عالم دین بنے گا اور قرآن کے نور کو مزید پھیلانے کا سبب بنے گا۔ حافظ محمد وقار الحسن سیالوی صاحب ولد محمد کریم شاہ اڈا پٹھان کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حافظ محمد ضیاء ولد مولانا خالد سلیم صاحب الحمدللہ ان کے صاحبزادے نے خالد سلیم صاحب کے صاحبزادے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور اس کے نور سے اپنے سینے کو منور کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو اسی طرح قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ محمد عثمان غنی ولد ناصر علی چنیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ محمد احمد ولد ذاکر علی یہ ہمارے وہ حفاظ کرام ہیں جن کی تعداد 16 ہے، جنہوں نے بحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دن رات ادارہ حاضہ میں کبھی تکلیف، کبھی مشکل، کبھی راحت، کبھی سکون، کبھی کیسے حالات میں، کبھی کیسے حالات میں شب و روز گزارے، لیکن بحمدللہ تعالی وہ منزل جس کے حصول کے لیے یہاں انہوں نے داخلہ لیا تھا آج اس منزل تک پہنچ چکے ہیں اور قبلہ قرہ حضرات انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے کہ آئندہ زندگی کے اندر وہ قرآن مجید پڑھتے ہی زندگی گزار دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابو ہریرہ قرآن پڑھتا جا، پڑھاتا جا، سیکھتا جا، سکھاتا جا، اتنا قرآن پڑھ جہاں تک کہ تمہیں موت کا فرشتہ نظر آئے۔ اللہ ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ اس سے بڑھ کر فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے بہتر اور تم سب میں سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، پھر پڑھائے اور آگے سکھائے۔ تو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھانا اللہ کی سنت ہے، قرآن پڑھنا محبوب کریم کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے خاص کرنے کو۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو آئیے قرآن مجید کے اسی نور میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں محبتوں کے امین پیکر اخلاص و محبت جناب عزت مآب عزیز حافظ غلام محی الدین قادری صاحب بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں
کرے ادب تو یہ کہ جب بھی ان کا نام آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ حضور میں ہی تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں ہی تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے مدینہ میری
कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की मेरा वकार आपसे है। मैं हुजूर में और मोहब्बतों सिया से मोहब्बतों माशाअल्लाह बरदरान मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन हज़रात, हाफिज़ गुलाम मुहीउद्दीन क़ादरी साहब नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे थे। अजीज दोस्तों, आयतां कुरान दियां बोल दियां वखरियां ने शाना अरबी ढोल दियां। जो बंदा इस बात से मुत्तफ़िक है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाने खुदा, फरमाने नबी, फरमाने खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा। बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अभी मैं आपके सामने इदारा हाजा के एक होनहार तालिब इल्म, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस इदारा में कुरान मजीद की तालीम के उसूल के लिए गुजारे, इसके उसूल के बाद कई मुख्तलिफ जामियात और यूनिवर्सिटीज से दीगर उलूम को अखज़ किया। आज बिहम्दिल्लाह ताला वो एक अजीम कारी कुरान भी हैं, एक अजीम मुफस्सिर कुरान भी हैं, एक अजीम स्कॉलर भी हैं, एक अजीम खतीब भी हैं, और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इंटरनेशनल तंजीम के
पंजाब सतह के सदर भी हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आंखों की मर्ज में मुब्तला हैं उनके फ्री ऑपरेशन करते हैं। इतने बड़े इदारे चला रहे हैं और खत्म नबूवत मूवमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सतह के अमीरों में उनका शुमार होता है। उस अजीम हस्ती को बुलाने से कबल बताना चाहता हूँ, जामिया शमसिया निज़ामिया में बिहम्दिल्लाह ताला मेरे शेख मोहतरम किबला कारी साहब को पढ़ाते हुए मुसलसल 27 साल हो चुके हैं और हर साल इसी जोश और जज्बे के साथ, इसी वलवला अंगेजी के साथ, इसी खूबसूरती के साथ, इसी चमक दमक के साथ ऐसे ही नूरानी प्रोग्राम होता है। ऐसे ही मोहब्बतों के साथ हुफ़ाज़ कुरान जो यहाँ से फारिग होते हैं उनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई जाती है। जनाबे डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहब हमारी बज़म में तशरीफ लाए, जो कि हमारी बज़म के मेहमान ख़ुसूसी हैं। मैं जनाब को समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ, आहलन व सहलन मरहबा। और इसी के साथ ही हमारी इस बज़म के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपनी कारगुजारी पेश करने के लिए, इदारे से मुतल्लिक अपने तासुरात बयान करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। चंद मिनट में आप अपने कलिमात तहसीन को आपके सामने पेश फरमाएंगे। इज्जत इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज वल कारी मोहम्मद शाहिद आसिफ हमीदी सियालवी साहब आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत तासुरात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा का अदब करें, उलमा का अदब करें, उनके एहतराम में, उनके जोश और इस्तिकबाल में खूबसूरत भरपूर आवाज के साथ नारा लगाइए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदीने की मट्टी दवाई तो वध है, केड़ी शे नबी दी गदाई तो वध है। असी लड्डुआ शड्डुआ दे घाट शौकीन हां, मोहम्मद दा नाम मिठाई तो वध है। मोहब्बत से बोलिए नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद उस्ताद 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 उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज दोस्त सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ ले आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जनाब उस्ताद कारी मोहम्मद असलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया उनकी बारगाह में इल्तिमास हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाबे कारी मोहम्मद असलम सैफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मदरसा जामिया शमसिया निज़ामिया इस अजीम इदारे को ये एजाज हासिल है। अगर आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी मौजू पर तकारीर करते हैं और कोई भी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, तो ये हमारा कोई इजाज़त नहीं है, ये हमारे असातिज़ा की दुआएं हैं जो हमारी आज भी सरपरस्ती कर रहे हैं।
ادھر اصلاح الکلام کی محفل کرواتے تھے اور ہماری تربیت کرتے تھے، ہماری تربیت تقاریر سکھا کر کرتے تھے، تلاوت سکھا کر کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سرپرستی، ہمارے سارے اعزازات، سب کچھ ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ آج اگر ہم سٹیج پر بولتے ہیں، بے باک ہو کر بولتے ہیں، تو یہ ہمارے اساتذہ کی مہربانی ہے۔ چلیوٹ والو سن لو، یہ مدرسہ جامعہ شمسیہ نظامیہ اس کا اعزاز ہے۔ اگر جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہے انہیں سوچنا پڑے گا کہ ساری مساجد میں، تمام مدارس میں جامعہ شمسیہ نظامیہ کے حصہ موجود ہے، جامعہ شمسیہ نظامیہ کا حصہ موجود ہے۔ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ وقت یاد ہے جب یہ کمرے بنائے گئے، یہاں پہ اجاڑ میں درختوں کو کاٹ کاٹ کر محنت کر کے ایک عظیم ادارہ بنایا، اور یہ سارا میرے استاد محترم قاری غلام حسین صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے اساتذہ کا مصلہ نہیں چھوڑا۔ 27 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی بھی مدرس اتنے عرصہ میں کسی مدرسہ میں وقت نہیں گزارتا۔ 27 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے، قرآن سکھاتے ہوئے، مساجد کی نگرانی کرتے ہوئے، مساجد میں امام بھیجتے ہوئے، مساجد میں خطبہ بھیجتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ سوچنا چاہیے اگر ایک مدرسہ اور اس کا ایک مدرس اتنی محنت کر رہا ہے، یہ ایک عظیم کام ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عظیم کام ہے جو ہمارے اساتذہ انجام دے رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے اس مدرسہ کے لیے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، اور جو ڈال رہے ہیں اور جو ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مدرسہ سے وابستہ رہیں گے جہاں سے ہمیں پانی ملا ہے، جہاں سے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اسی دوران ہماری اس بزم کے اندر سٹیج کی زینت بنے استاذ القرہ، استاذ العلماء، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا الحافظ والقاری دوست محمد سیالوی صاحب اطال اللہ عمرہ وقدس سرہ العزیز دامہ ذلکم، اور انہی کے ساتھ ہی برادر اکبر ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و محبت سرپرست اعلیٰ جامع ساران تاجدار ختم نبوت حضرت قبلہ حاجی سکندر یاد گولڑوی صاحب، آپ ہماری بزم کے اندر تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ادارہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ الحافظ مولانا محمد احمد صاحب سیالوی اطال اللہ عمرہ وحفظہ اللہ تعالی، آپ سٹیج کی زینت بنے۔ عالم و سہلا مرحبا جی آیا نو دوستان گرامی قدر، ادارہ جامعہ شمسیہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پھول کی خوشبو کو سونگیں گے تو آپ کی روح کو معطر کر دے گا، اور کسی بھی زبان سے وہ گلہائے مبارکہ سنیں گے جو قرآن کے نور سے معطر ہوں گے تو یقیناً اس کو سن کر آپ کے دلوں میں شگفتگی پیدا ہوگی، من میں اجالے پیدا ہوں گے۔ آئیے ایک اور طالب العلم جنہوں نے یہاں ان صفوں پر، ان چٹائیوں پر یہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی، اور آج وہ زمانے بھر میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کا نور پھیلا رہے ہیں،
میری مراد الحافظ والقاری عزیزم محمد ابو ذر سیالوی صاحب وہ حضر والے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حافظ محمد ابو ذر سیالوی صاحب، اگر آپ لوگوں کی سن کر طبیعت خوش ہو تو پریشانی کا مظاہرہ نہ کریں، مسکرا کر بولیں سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، خدا کی پاک بیان کریں، اللہ آپ کو پاک فرما دے گا. بولے سبحان اللہ. حافظ محمد ابو ذر سیالوی صاحب اساتذہ کی اجازت کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میری تو ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ کو یہ بار بار کہتا رہوں کہ بولیں سبحان اللہ، تاکہ آپ بھی قرآن کے فیض سے اپنے سینے کو منور کر لیں. دوستان محترم، یہاں ایک مختصر سا اقتباس آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم کا گہوارہ بنی ہوئی تھی. تہذیب و تمدن کا جنازہ اٹھ چکا تھا. پوری دنیا جہالت کی تاریکیوں کی آماجدہ بنی ہوئی تھی. انسانیت سسک کر در توڑ چکی تھی. لیکن جب ہمارے آقا مولا اس کائنات حسن و بھول میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے سرزمین عرب کا گوشہ گوشہ بقعہ نور بن گیا. ہر طرف علم و حکمت کے چشمے پھوٹ پڑے. الفت و محبت، اخوت و مساوات کا بول بالا ہو گیا. آپ کے نور سے ساری دنیا جگمگا اٹھی. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس کے بارے میں وہ خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی اگر ہم اس کتاب قرآن
پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے پیارے رسول آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن لوگوں سنو، غور کا مقام ہے، یہ کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، یہ اتنی عظیم اور قوت والی کتاب ہے، یہ اتنی عظیم اور قوت والی کتاب ہے کہ جس سے پہاڑ چکنا چور ہو جائے، سنگلاخ چٹانوں کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھر جائیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے مقدر اور عظمت والا ہوگا وہ بندہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کے اس نور کو سما دیا. دوستان ویسے آپ میری سبحان اللہ کھا گئے ہیں، میں آپ کو کھانے نہیں دوں گا، آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور آواز سے بولیے سبحان اللہ. یا اللہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے اس کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا. میک تھلے بٹن تھلے آن کیتا ہے اتنے کیتا ہے اتنے آن کرنا بٹن بس اتنے نو ہے بس ٹھیک. تشریف لاتے ہیں آج کی اس بزم میں تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حافظ محمد ضیاء خالد صاحب کہ وہ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں حضر کی صورت میں. اور ماشاءاللہ یہ وہ اعزازی طالب علم ہے جس نے قرآن مجید کو ادارہ حاضہ میں تکمیل کرنے کے بعد آج اپنے سر پر دستار فضیلت سجانی ہے. اس کے لیے بول دیجئے سبحان اللہ. آپ کی دعوت بس اتنی کافی ہے کہ آپ بول دیجئے سبحان اللہ. حافظ محمد ضیاء خالد صاحب تشریف لاتے ہیں، والد مولانا خالد سلیم صاحب، اور تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نواز کنٹرول کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. حافظ محمد ضیاء خالد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے. دوستان محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن کو سمجھ آیا کہ کیا علماء تو معذرت نال کہ تانوں اردو ایک بڑے سونے سونے لفظ سنا رہے ہیں پھر سبحان اللہ نو آندے پھر فارسی شروع کر دینے گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیز
نیست ممکن جز به قرآن زیستن. ہائے ہائے، مسلمان بننا چاہتے ہو تو قرآن سے رشتہ جوڑو. اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، یہ قرآن کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو چھوڑنے والا. ہم قرآن سے دور ہو کر آج خار ہو رہے ہیں. تو آج بھی اگر قرآن سے رشتہ جوڑ لیا جائے، جو قرآن سے جتنی محبت کرتا ہے قرآن آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. دوستان محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لاتے ہیں. بہاولپور سے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محترم محمد جنید صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللغت الترکیہ. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ترکی زبان میں سماعت فرمائیے گا اور بعد میں ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ. Göklerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. Sensin tüm dertlere deva. Göklerden yükselen seda. Canlar sana son peygamber sen Taha. Selam sana ey Mustafa ya Nabi, selam aleyke ya Resul, selam aleyke ya Habib, selam aleyke salavatullah aleyke ya Nabi, selam
دلوں میں آپ کی ہی تمنا ہے، دل آپ کی محبت سے دھڑکتے ہیں، دنیا آپ کے بغیر تنگ ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر جانے قربان ہوں، آپ طٰہٰ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان اردو اور فارسی تھی، عربی اور فارسی تھی، لیکن اب زبانوں پر جھگڑا ختم ہوا، محبت زبان بن چکی ہے اب انسانیت کی۔ آپ کو سلام ہو اے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ اپنی خاموشی کا تالا توڑتے ہوئے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ طبیعت خوش ہوئی ہے تو اور ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ۔ تشریف لاتے ہیں حافظ ضیاء المصطفیٰ ولد مولانا سیف اللہ صاحب، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں۔ یہ بھی وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ادارہ حاضہ سے تکمیل کی ہے، اور آج بحمداللہ تعالی وہ اپنے سر پر سند اعزاز، دستار اعزاز سجائیں گے، اور قبلہ قاری حضرات جتنے بھی ہیں ان سے دعائیں سمیٹیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ ضیاء المصطفیٰ مولانا سیف اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم۔ حافظ ضیاء المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لہجے میں، انداز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور ان کے چاہنے والوں نے ان کی جتنی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ چند علمات میں ہمارے مہمانان گرامی جن کا ہمیں انتظار تھا وہ سٹیج کی زینت بنیں گے۔ دوستان محترم، آپ سے گزارش کروں گا کہ جب قاری حضرات تشریف لائیں تو بھاگ بھاگ کر ان کے ہاتھ چومنے، ان کو ہاتھ لگانے، دھکم پیل کرنے کی بجائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان سے آپ، جب میں آپ لوگوں سے کہوں کہ کھڑے ہو جائیں، آپ درمیان سے رستہ چھوڑ دیں اور محبت کے ساتھ انہیں اسٹیج پر پہنچنے دیا جائے۔ جب لوگ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو دھکے دے کر جس بندے سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، اگر اسے تکلیف دی جائے تو پھر فیضان تو حاصل نہیں ہوتا۔ فیضان تو محبت دینے سے حاصل ہوتا ہے، فیضان تو ادب کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ادب والوں کو ہمیشہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس علم ہو آٹے کے برابر اور اس میں ادب ہو نمک کے برابر تو اس کا علم اسے کبھی نفع نہیں دیتا۔ اگر وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اگر بندہ ادب حاصل کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علم تو انسان کے پاس نمک کے برابر ہو، اس میں ادب آٹے کے برابر ہو۔ درمیان سے دوست رستہ چھوڑ دیں، کھڑے ہو کر پورا حضرات کا استقبال کیجیے، درمیان سے رستے کو کشادہ کر دیں۔ ایک خوبصورت
رستہ کشادہ کریں برائے مہربانی، مہمانوں کو اسٹیج کے قریب آنے دیں، برائے مہربانی ادب کا تقاضا ہے، محبت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہ کر مہمانان گرامی کو اسٹیج پر تشریف لانے دیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ عظیم قاری قرآن، محبتوں کے امین، فضیلت الشیخ استاذ القرہ، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری رجا ایوب صاحب المقری کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم حافظ محمد قمر الحق سیالوی صاحب قرہ حضرات مہمانان گرامی کی موجودگی میں تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ حافظ محمد قمر الحق سیالوی صاحب قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوستان محترم جتنے دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحات میں قبلہ قاری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید قرآن رشید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و ارزان کو معطر فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں قاری القرہ، فخر القرہ، عظیم نوجوان قاری، عالمی شہرت یافتہ صاحبزادہ والا شان عزیزم قاری جنید انیس نعیمی صاحب، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں۔ جناب عزیزم قاری جنید انیس نعیمی صاحب۔ تمامی احباب خاموشی اختیار کریں، خاموشی کے ساتھ تلاوت سماعت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن